دیکھیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح الجامع کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن، جو قرآن میں ہے وہی نبی کے اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اہل علم نے بڑی پتے کی بات کہی ہے، قرآن صرف عبادات کی، احکامات کی، قصص کی، واقعات کی اور فلاں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس قرآن سے انسان اخلاق بھی سیکھ سکتا ہے۔ اخلاقیات کی کتاب بھی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن کریم۔ تو اس لیے ہم کو قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، شان و شوکت، حکمتیں اور حکومتیں اسی اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جو سارے کائنات کا اکیلا خالق، مالک اور مدبر ہے۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، مسجد توحید رائچور کے اس گراؤنڈ میں ہم ایک اہم مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اور یہاں ہمارا جمع ہونا بیکار نہیں ہے، لیکن آپ آئے ہیں تو اپنی نیت کو درست کر لیں۔ اگر ہماری نیت درست ہے، ہمارا آنا بھی فائدہ مند، ہمارا سننا بھی فائدہ مند، ہمارا یہاں سے جانا بھی فائدہ مند، اور ہمارا عمل کرنا بھی فائدہ مند، اور پھر اس اجلاس کو منعقد کرنا، اس اجتماع کو منعقد کرنا بھی فائدہ مند ہے۔ درست کیا کرنا ہے؟ وہ ہے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ ہم آئے ہیں سننے کے لیے، اور ارادے یہ لے کر جائیں گے کہ جو کچھ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ہم عمل بھی کریں گے۔ اب وہ بھی بول کو دینا، انشاءاللہ بولو گھر کو، اتنا بھی نہیں بول سکتے۔ مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ بڑا ہی اہم ہے حالات کے حساب سے، گھر کا سکون، عورت کا کردار۔ جمعیت کی طرف سے یہ عنوان دیا گیا ہے، اور یہ حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے۔ وجہ یہ ہے، ہمارے گھروں میں آج سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تقریباً بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، روزی کا مسئلہ ہے، ہر طرف سے ہم پریشان ہیں۔ ماں باپ کو لے کر ہم پریشان ہیں، اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر ہم پریشان ہیں، یعنی ہر ایک آدمی آج پریشان ہے، سکون کسی کو نہیں مل رہا ہے الا ماشاء اللہ۔ جن لوگوں کی زندگی میں سکون ہے وہ قابل تعریف ہیں۔ اگر کسی کو سکون مل رہا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر کسی کو سکون نہیں مل رہا ہے تو کچھ تجویزیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا، ان کو اپنائیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب کرے گا۔ سب سے پہلے یہ ہم سوچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سکون کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پہ جب ہم لوگ بولتے ہیں نا میری زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے،
مسلسل یعنی لگاتار حرکت کے بعد ٹھہراؤ کو سکون کہا جاتا ہے. اور انسان بغیر سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا. اس کو سکون جسمانی طور پر چاہیے، اس کو سکون روحانی طور پر چاہیے، اس کو سکون ذہنی طور پر چاہیے. اور جب تک سکون نہیں ملتا انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے. اور ہم لوگ جتنے ہیں سکون کے متلاشی ہیں، سکون کو ہمیشہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سکون کو حاصل کرنے کی تاکید فرمائی ہے. اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون سے رہنے کی تعلیم دی صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام اپنی زندگی کے اندر خوش رہے، سکون سے رہے. وقتی طور پر پریشانیاں رہتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور بھی کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خاص کر کے عورت کے بارے میں فرماتا ہے یہ سکون کی چیز ہے. جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ بھی سنیں، جو لوگ شادی شدہ نہیں ہیں وہ بھی سنیں. اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، پوری توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیں. آج ہمارے گھروں میں سکون اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان شادی کرنے کے بعد عورت سے کیا کرنا ہے یہ تو سیکھ لیتے ہیں، لیکن شادی کے بعد اپنی عورت کے ساتھ کیسے رہنا ہے یہ نہیں سیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کیا نہیں ہے؟ سکون نہیں ہے. اگر ہم یہ بھی سیکھ لیں کہ شادی ہو جانے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے، کن کن چیزوں کے ساتھ زندگی میں لے کر کے چلنا ہے، تو تب جا کر کے ہم کو سکون نصیب ہو سکتا ہے. جبکہ عورت کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے بغیر ہم زندگی گزار ہی نہیں سکتے، تنہائی محسوس کریں گے. آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے رہنے لگے، تسلی نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سکون کے لیے کس کو پیدا فرمایا؟ حوا کو پیدا فرمایا. تو یہ عورت سکون کی چیز ہے، لیکن سکون کیسے حاصل ہو یا ہمارے گھروں میں کیسے سکون جو ہے حاصل کیا جائے، اس کے بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آئیے قرآن کریم کی وہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جنس سے تمہاری بیویوں کو پیدا فرمایا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم آرام پاؤ، تاکہ تم سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان ہم نے مودت اور رحمت ڈال دی ہے. یہ مودت کیا ہے؟ مودت کہتے ہیں محبت کو، رحمت کہتے ہیں رحم و کرم کو. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ تمہاری ہی جنس سے ہم نے عورت کو پیدا کیا ہے تمہارے سکون کے لیے. نکاح ہو جانے کے بعد محبت سے رہو گے، مودت سے رہو گے تو تمہاری زندگی آسانی سے گزرے گی. اور اگر تم آپس میں رحم و کرم کا معاملہ کرو گے تو اور بھی تمہاری آسانی کے ساتھ زندگی گزرے گی. تو معلوم کیا ہوا کہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سکون والی چیز سمجھ کر زندگی گزارے، اور ایک عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح کا سکون مرد کو ملنا چاہیے وہ سکون دے، اور اس طرح اپنے گھر کو سکون والا ماحول بنانے کی کوشش کرے. اس کے لیے آئیے میں 10 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا.
वक्त अपनी तेज रफ्तारी के साथ दौड़ रहा है। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत अता फरमाए, आमीन। तो आइए 10 चीजें मैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। पहली चीज यह है कि अगर घर में सुकून चाहते हैं, नेक औरत लाए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी जिंदगी सुकून की गुजरे, मेरे घर में सुकून और इत्मीनान रहे, मेरे घर में माहौल बड़ा अच्छा और प्यारा रहे, तो ये बात याद रखिए कि नेक औरत को अगर आप अपने घर में लाते हैं तो आपकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, आपका घर जन्नत बन जाएगा। अगर आपने नेक औरत को अपने घर में दाखिल नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आपकी दुनिया, आपका घर जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम बन जाएगा। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबउम मिनस सआदा व अरबउम मिनश शकावा। 4 चीजें खुशनसीबी की अलामतें हैं और 4 चीजें बदनसीबी और बदबख्ती की अलामतें हैं। सही इब्न हिब्बान की रिवायत है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को सही कहा है। उनमें से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुशबख्ती और खुशकिस्मती की अलामत में से पहली चीज है अल-मरअतु सालिहा, नेक औरत। और सही मुस्लिम की वह हदीस आप बार बार सुनते रहते हैं कि ये दुनिया सारा का सामान, सारा का सारा पूंजी है और सबसे बेहतरीन पूंजी नेक औरत है। तो जब हम अपने घर के अंदर ऐसी औरत को लाएंगे जो दीनदार हो, नेक हो, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी करने वाली हो, तो जाहिर सी बात है वो अपने शौहर की भी इताअत करेगी, फरमाबरदारी करेगी, खिदमत करेगी और घर का माहौल पुरसुकून बनेगा। वरना आज तो हम डिग्रियां देखते हैं। याद रखिए, कब्र में न डिग्रियां पूछी जाती हैं, न हशर में डिग्रियां पूछी जाती हैं। वहां सबसे अहम चीज जो काम आने वाली है वो कौन सी चीज है? वो दीनदारी है। दीनदार औरत को अपने घर में लाएं अगर आप सुकून की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई, पहली वही जब नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से घबराए हुए अपने घर पे आए। अपनी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मेरे ऊपर चादर उड़ा दो। अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इत्मीनान रखिए, सुकून से रहिए, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर औरत दीनदार हो, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में आती है तो दीनदार औरत आपको संभालेगी, आपकी जिंदगी सुकून से रहेगी, आपका घर सुकून से रहेगा और आपके पूरे घर के अंदर सुकून वाला माहौल रहेगा। दूसरे नंबर पर, अगर औरत यह चाहती है कि घर के अंदर सुकून रहे तो दूसरी चीज यह है कि अगर शौहर घर के बाहर से घर के अंदर दाखिल होता है तो औरत को चाहिए कि पहले वो अपने शौहर की खिदमत करे, न कि शिकायत। क्या मतलब इसका? मिसाल के तौर पर आप देखें, अपने घरों से निकल जाते हैं, चाहे नौकरी पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, काम काज के लिए जाते हैं, जाहिर है रोजी की जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है। घर से बाहर आप निकल जाते हैं, जब शाम में थका मारा शौहर अपने घर पे आता है तो यहां औरतें क्या करती हैं? आज के माहौल में शिकायतें शुरू कर देते हैं। देखो जी, तुम्हारी अम्मा ऐसा बोल रही थी, तुम्हारी बहन ऐसा बोल रही थी, तुम्हारा भाई ऐसा बोल को गया, देखो तुम्हारे अम्मा तुम्हारे बाबा ऐसे ऐसे ताने दे रहे थे। तो ऐसी हालत में करना क्या है? यह शिकायत पेश करने से पहले अपने शौहर का दिल जीतें, खिदमत करें, फिर उसके बाद शिकायतें करें। तुम्हारे भाई और बहन की तरफ से, फलां की तरफ से ये मामला आ रहा था। अगर पहले ही शिकायत में रख देंगे
پہلی چیز خدمت نکل گئی. دوسری چیز وہ بندہ سوچ کر کے آیا تھا میں دن بھر کا تھکا ہوا ہوں, گھر میں جاؤں گا, بیوی کو دیکھوں گا, سکون مل جائے گا, بچوں کو دیکھوں گا, سکون مل جائے گا, مجھے کھانے پینے مل جائے گا. بجائے اس کے کہ وہ کوئی کھانے پینے کی چیز دے, چائے پانی کا انتظام کرے, کچھ بھی انتظام کرے, وہ شکایتیں شروع کر دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کا سکون وہیں سے غارت ہونا شروع کر دیتا ہے اور زندگی کے اندر پھر ناچاقیاں بڑھتے چلی جاتی ہیں. اگر دیندار عورت ہوگی تو کیا کرے گی؟ اگر دیندار عورت ہوگی تو کیا کرے گی؟ جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوگا تو سب سے پہلے انتظار کرے گی کہ شوہر سلام کرے, وہ جواب دے گی, جواب دینے کے بعد بٹھائے گی, پھر اس کے بعد ان کے لیے چائے پانی کا انتظام کرے گی, پھر اس کے بعد اس کی تھکان کو دور کرنے کے لیے گپ شپ کرنے لگے گی. جو دیندار عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ صحیح معاملات کرتی ہے, گھر جنت محسوس ہونے لگتا ہے. اور جو بے دین عورت ہوتی ہے, جیسے ہی گھر کے اندر آپ داخل ہوئے, 5 بجے ڈیوٹی سے روزانہ آنے والے تھے, 6 بجے آ گئے, یہ بے دین عورت شروع ہو جاتی ہے. کیا 5 بجے آنے والے 6 بجے آ رہے تو کیا بھی چکر ہے کیا تمہارا؟ سمجھ میں نہیں آتا کیا؟ وہ لانا, یہ لانا, فلاں ہے, تمہارے گھر کے اندر دیکھو تمہاری بہن, تمہاری فلاں. اب شکایتیں شروع کر دیتی ہے. گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے عورت کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے, سب سے پہلے خدمت کرے, نہ کہ شکایت کرے. صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, مختلف طرق سے دیگر احادیث کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. ایک صحابیہ ہیں جن کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آپ کو جان کر بڑی خوشی ہوگی, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ اسلام قبول کرتی ہیں تو ابو طلحہ ان کو نکاح کا پیغام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے نکاح میں آنا چاہتا ہوں یا تم کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, میں مسلمان ہوں اور تم مسلمان نہیں ہو, اس لیے میں تمہارے نکاح میں نہیں آتی. تم جا کر فلاں اور فلاں کی پوجا اور پرستش کرتے ہو, میں تمہارے نکاح میں نہیں آنا چاہتی. چند دنوں کے بعد ان کو اسلام کی ہدایت ملتی ہے, توفیق ملتی ہے, اور وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اسلام قبول کر لینے کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں چلی جاتی ہیں. اب یہاں سوچنے والی بات یہ ہے, تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ایک غیر مسلم سے جو کہ اللہ کو چھوڑ کر فلاں اور فلاں کی پوجا اور پرستش کرتے ہیں, ان کے نکاح میں اس لیے نہیں جاتی ہیں کہ تم اسلام کے بارے میں نہیں جانتے ہو, اسلام کی خوبیوں سے تم واقف نہیں ہو, مسلمان نہیں ہو, تمہارے نکاح میں نہیں آتے. لیکن آج ہمارے محلے, گلی محلے کے اندر, ہمارے گاؤں, شہر, بستیوں کے اندر یہ ماحول بنتا جا رہا ہے. ہماری بہن بیٹیوں کو پھنسایا نہیں جا رہا, یہ خود بھی پھنستی جا رہی ہیں. وہ اگنی کے 7 پھیرے لے کر کے خوش ہیں اور مرتد ہوتی جا رہی ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ضمناً میں نے یہ بات اس لیے ذکر کی ہے کیونکہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. ذرا سوچیں اور غور کریں. یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے شوہر سفر میں تھے. کئی مہینوں کے بعد جب یہ واپس آتے ہیں تو جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے, اس سے چند گھنٹے پہلے ان کے بچے کا انتقال ہو چکا تھا. وہ بچے کو ایک کنارے سلاتی ہیں اور اپنے شوہر کو کھانے پینے کا انتظام کرتی ہیں. شوہر پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ کہا وہ تو آرام کر رہا ہے, آپ اس کی پرواہ نہ کریں, فکر نہ کریں. پھر اس کے بعد وہ بچے کو جو مر چکا ہے, گھر میں سویا ہوا ہے, یہ میاں بیوی رات میں آپس میں ملتے ہیں. جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت ام سلیم کہتی ہیں کہ دیکھو اگر کوئی امانت آپ کو دے تو کیا آپ اس کی امانت کو واپس کریں گے؟ کہا ہاں دیں گے. کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کو اس دنیا سے اٹھا لیا ہے, یہ بچہ زندہ نہیں ہے, مر چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں ابو طلحہ, کہتے ہیں اللہ کے نبی ایسے ایسے معاملہ پیش آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رات میں برکت عطا فرمائے. محدثین لکھتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ایسے قبول ہوئی ام سلیم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 9 بیٹے عطا کیے اور سارے کے سارے بچے حافظ قرآن اور عالم دین تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی. وہ آتے ہی شکایتیں کرتی اور بچے کو لے کر کے چلانا اور پکارنا شروع کرتی. انہوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ سب سے پہلے شوہر کی خدمت کی. تب جا کر کے جب نبی کے پاس پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا دی اور 9 بچے حافظ اور عالم پیدا ہوئے. تو عورت یہ چاہتی ہے یا مرد یہ چاہتا ہے کہ گھر کے اندر ماحول پرسکون ہو تو خاص کر کے عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کرے نہ کہ شکایت. اور تیسری چیز یہ ہے کہ گھر کا ماحول اگر پرسکون چاہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی مظاہرہ کریں. نہیں سمجھ میں یہ بات؟ اگر میاں بیوی چاہتے ہیں گھر کا ماحول اچھا رہے ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں, ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جو ہے اس سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. تمہیں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے, اچھے اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہو تو ادھر ادھر وہاں یہاں رشتہ داروں میں پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کی بیوی کو پوچھ لو تمہارا شوہر کہتا ہے کیسا ہے تو وہ پوری کی پوری پول کھول دے گی آپ کی. اگر آپ اچھے ہیں تو بیوی آپ کی خوب تعریف کرے گی, میرے شوہر تو بہت اچھے ہیں. اور اگر اچھے نہیں ہیں تو عورت پوری برائی بیان کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بد اخلاق ہیں. اور کبھی کبھی عورت خاموش ہو جاتی ہے, اچھا بولوں برا بولوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے بھی ہیں. بولو جی اگے, تمہیں بول رہے ہیں, دیکھو میں نہیں بول رہا. اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. تو اب انسان وہاں سے پوچھ سکتا ہے. دیکھیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح الجامع کی روایت ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا, کان خلقہ القرآن, جو قرآن میں ہے وہی نبی کے اخلاق ہیں. اللہ اکبر. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے, اہل علم نے بڑی پتے کی بات کہی ہے, قرآن صرف عبادات کی, احکامات کی, قصص کی, واقعات کی اور فلاں کی کتاب نہیں ہے, بلکہ اس قرآن سے انسان اخلاق بھی سیکھ سکتا ہے. اخلاقیات کی کتاب بھی ہے. کون سی کتاب؟ قرآن کریم. تو اس لیے ہم کو قرآن کریم سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری کی روایت, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب ان سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والے تھے. اور ویسے آپ دیکھ لیں آدمی جب اچھے اخلاق والا ہوتا ہے تو لوگ زندہ رہتے ہوئے اس کی تعریفیں کرتے ہیں, مرنے کی بعد دعائیں دیتے ہیں. اگر بد اخلاق ہے تو زندہ رہتے ہوئے لوگ اس کو لان تان کرتے ہیں, اور اگر مر جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا ہوا دنیا پاک ہو گئی. انسان کا اپنی بیوی کے ساتھ, ایک شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ, ایک بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ اچھا ہونا چاہیے, طریقہ کار اچھا ہونا چاہیے. آپ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کو تقسیم کریں اور یاد رکھیں جیسے اچھے اخلاق آپ کے ہوں گے ویسے اچھے اخلاق ہماری اپنی اولاد کے بھی ہوں گے. اگر ہم اخلاق کی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں تو بچے با اخلاق بنیں گے, اور اگر ہم بچوں کے سامنے اول فول بکتے ہیں, گالیاں دیتے ہیں, تو پھر بچے, ہم 4 گالیاں دیں گے تو بچے 8 تیار کر کے آئیں گے, ایک آپ کے دوسرے گلی محلے کے.
تو معلوم کیا ہوا؟ اخلاق یہ اہم چیز ہے اور اخلاق سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں کے اندر ماحول پرسکون رہے، آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہیں اور ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ مولانا یہ کام بہت مشکل ہے، دیکھو ذرا، تحفے تحائف دینا کیا مطلب ہے؟ شوہر اگر اچھی کمائی اس کی ہے تو کچھ نہ کچھ دیتا رہے، کبھی کپڑے لا کر کے دے، کبھی دوپٹہ لا کر کے دے، کبھی اس کی جو جائز خواہش ہے وہ پوچھتی رہتی ہے کہ فلاں چیز مجھے چاہیے، سرپرائز کے طور پہ آپ اس کو لا کر کے دے دیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو، تحفے دیتے رہو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ اور کبھی کبھی عورت کی تعریف بھی کرنی چاہیے، کبھی کبھی عورت کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور اگر جھوٹی تعریف بھی کرنا پڑے تو ضرور کریں، کیونکہ جھوٹی تعریف کرنا جائز ہے، اور ویسے بھی چند بول اپنی زبان سے بول دینا، اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں آتا، نہ کرنٹ کا آتا ہے، نہ کسی اور چیز کا، نہ پیسے لگتے ہیں اس کے لیے۔ جھوٹی تعریف کرنے میں کیا ہے؟ ویسے کبھی کبھی اچھی تعریف کرنی چاہیے، کھانا اچھا پکائے تو اچھا پکائے بول دیں، کپڑے اگر اچھے لگ رہے ہیں اپنی بیوی کو تو تعریف کرے، ماشاءاللہ بہت تم اچھی لگ رہی ہو۔ لیکن ہم تعریف سننا چاہتے ہیں لیکن تعریف کرنا نہیں چاہتے، یہ بہت بری بات ہے۔ ایک ہاتھ دو، دوسرے ہاتھ لو، تعریف کرو اور تعریف سنو، کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ ہونا چاہیے، تبادلہ ہوتے رہنا چاہیے۔ دیکھیں جھوٹ 3 جگہ جائز ہے، ایک ہے صلح کرنے میں، دوسرے جنگ میں، اور تیسرے عورت کے پاس بھی آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، اور یہ بھی ہماری زندگی کی جنگ ہے، یہاں تو جھوٹ جائز ہے۔ یہ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے آپس میں ہدیہ دیتے رہیں، گفٹ ایک دوسرے کو دیتے رہیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا ہم تو دے سکتے ہیں، عورت کہاں سے دے گی؟ ہاں، عورت بھی اپنے پاس کہیں نہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کر لیتی ہے۔ آپ دے کے چلے گئے 200 روپے، 150 روپے خرچ ہو گئے، 200 میں 150 خرچ ہو گئے، 50 روپے بچے تو بچے نا اس کے پاس۔ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی بڑی چیز اپنے شوہر کو نہیں دے سکتے ہیں تو کم سے کم چھوٹی چیز تو دے سکتے ہیں، کبھی لا کر کے دے دے، یہ آپ کے لیے ہے، سال 2 سال 3 سال میں جمع کر لے پیسے، یہ گھڑی آپ کے لیے ہے، یہ ڈریس آپ کے لیے ہے، یہ ٹوپی آپ کے لیے ہے، یہ فلاں آپ کے لیے ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ شوہر خوش ہو جائے گا، دیکھو میں اس کو خرچے کے لیے پیسے دیتا تھا لیکن یہ جمع کر کے میرے لیے ایسی چیزیں لا رہی ہے۔ تو پرسکون ماحول گھر کے اندر خود بخود بنے گا اگر ایک دوسرے کے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ کرتے رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں گے۔ لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ ہم تعریف کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، تعریف سننا پسند کرتے ہیں۔ لیکن عورت کی کمزوری یہ ہے، تعریف کرو اوپر چڑھ جاتی ہے عورت، کیونکہ وہ تعریف کی بھوکی ہوتی ہے۔ ایک مولوی صاحب ایک گھر کے اندر گئے، کھانا کھانے کے لیے جب دسترخوان پر بیٹھے تو مولانا تعریف کر دیے کھانے کی، اندر سے رونے کی آواز آئی۔ تو مولانا پوچھنے لگے کہ بھئی کون رو رہے ہیں؟ نہیں وہ میری بیوی رو رہی ہے۔ پوچھے کیوں رو رہی ہے؟ میں غلط بولا کیا؟ کھانے کی تعریف کیا میں؟ تو اندر سے آواز دینے لگی عورت کہ آج 20 سال ہو گئے، آج تک میرے شوہر کھانے کی تعریف نہیں کرے، تمہیں تعریف کرے دیکھو مولانا، اس واسطے مجھے خوشی میں رونا آ رہا۔ کبھی تعریف نہیں کرتے ہم لوگ، یہ دیکھ نمک کم ہے، یہ دیکھ مرچی زیادہ ہے، یہ دیکھ فلاں ایسا ہے، تیری صورت دیکھ، تیرا پکوان دیکھ، تمہارے اماں بابا یہ سیکھیں کیا؟ یہ جلدی باتیں سمجھ میں آتے ہیں، اس واسطے بول رہا ہوں۔ ارے کبھی تو تعریف کر لیا کرو، چاہتے ہو کہ گھر کے اندر ماحول اچھا رہے، لیکن تعریف کر لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کچھ بگڑتا نہیں ہے اور گھر کے اندر ماحول بہتر بنا رہے گا۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ اختلاف کی صورت میں صبر سے کام لیں۔ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اور ہونا ضروری بھی ہے، ہوتا بھی ہے، کیونکہ ہماری فکر اور سوچ الگ ہے، ہماری بیوی کی فکر اور سوچ الگ ہے۔ ہم یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، کبھی کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت میں اگر کچھ مسئلہ اوپر نیچے ہو جائے تو مرد کو چاہیے کہ یہ بھی صبر سے کام لے، عورت کو بھی چاہیے کہ یہ بھی صبر سے کام لے۔ لیکن ہاں ایک عورت حد سے زیادہ نافرمانی کر رہی ہے، ایک عورت حد سے زیادہ جو ہے وہ اپنی شوہر کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل بتلایا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔
اب جو بات میں بولنے جا رہا ہوں بڑی اہم ہے، پہلے سنو فوراً عمل کرنے جاؤں کو۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہاری عورتیں نافرمان ہونے کا تمہیں خدشہ ہو، ڈر ہو، تو ایک کام کرو، ان چیزوں پر عمل کرو۔ اور 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ فَعِظُوهُنَّ، ان کو واعظ و نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کم عمر ہو سکتا ہے کہ کم پڑھی لکھی ہو سکتا ہے کہ کم تجربے کار ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت ساری اس کے اندر خامیاں ہو سکتی ہیں۔ تم تو سمجھدار ہو نا، تو کرو کیا؟ اگر وہ خدمت نہیں کر رہی ہے، سمجھ نہیں پا رہی ہے کسی چیز کو، بٹھا کر کے سمجھاؤ، دیکھو ایسے نہیں کرتے ہیں، ایسے کرنا ہے، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز غلط ہے، سمجھاؤ۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلی چیز کیا ہے؟ واعظ و نصیحت کرو، سمجھاؤ، ایک بھلے انداز سے، اچھے انداز سے سمجھاؤ۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کے بستر الگ کر دو۔ تم ایک کمرے میں سو جاؤ، عورت ایک کمرے میں، یہ بتاؤ کہ تم ناراض ہو، عورت کو یہ بتانے کی کوشش کرو کہ تم ناراض ہو۔ اگر وہ عورت سنبھل جاتی ہے تو پھر ادھر ادھر وہاں یہاں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹریک پہ آ جاؤ۔ الحمدللہ میں نصیحت کیا تھا، اب بستر الگ ہوگا، الحمدللہ میری بیوی سنبھل گئی۔ اب اگر پھر بھی عورت نہیں مانتی ہے، اچھا بستر الگ کرو کا مطلب اہل علم نے 2 توجیحات اس کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہی بستر پہ رہو، لیکن اپنا چہرہ بیوی کے رخ سے ہٹ کر کے دوسری طرف پلٹ کے سو جاؤ۔ عورت سب برداشت کر سکتی ہے، لیکن ایک ہی بستر پر اپنا شوہر ادھر چہرہ کر کے سو جائے کبھی برداشت نہیں کرتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کمرہ بدل لو، یہ بیڈ روم میں سوتے تھے دوسرے بیڈ روم میں چلے جاؤ، عورت کو سمجھ میں آئے گا ہاں میرا شوہر اب مجھے چھوڑ کر کے اکیلا سونے لگا۔ تیسری چیز ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اب یہ تیسری چیز بڑی اہم ہے، ضرورت پڑنے پر 1 آدھ ہاتھ مار سکتے ہو۔ اب یہاں سمجھنے والی بات ہے، 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے نصیحت کرو، دوسری چیز ہے بستر الگ کر دو، تیسری چیز مارو۔ ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، یہ پہلے والی 2 چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تیسری چیز لے کر کے ایسا مارتے ہیں، کتے کو مارے جیسا مارتے ہیں بیوی کو۔ ارے بیوی ہے کیا کوئی جانور ہے؟ وہ انسان ہے کیا جانور ہے؟ اور تم شوہر ہو یا ظالم ہو، کیوں مارتے ہو؟ اور مرد ہو کر کے عورت پر ہاتھ اٹھانا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ مرد ہو کر کسی عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ماں باپ نے اس کو 18 20 سال 22 سال تک اپنے گھر کے اندر ناز و نام سے پالا، اور پھر اس کے بعد کئی لاکھوں اخراجات کرنے کے بعد تمہارے نکاح میں دے دیا، تمہاری زندگی پرسکون گزرے، تمہارے گھر کے اندر اطمینان رہے، تمہاری زندگی بڑے آرام سے گزرے، اور آج تم ہاتھ اٹھا کر کے اس کا تھوپڑا الگ کر رہے ہو، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی ہاتھوں سے کبھی جوتوں سے اس کو مار رہے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا بدبخت انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کو ہمیشہ مارتا رہتا ہے۔ 2 چیزیں پہلے جو بتانے کی ہیں، سمجھانے کی ہیں، بستر الگ کرنے کی، کبھی ہم لوگ نہیں کرتے، ڈائریکٹ کیا کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، پھر اس کے بعد سمجھانے لگتے ہیں، نہیں غصے میں آ کو مارا، نہیں وہ ایسا ہوا تو ایسا ہوتا تھا۔ ارے اس کی پہلے غلطی کرنے سے پہلے سوچو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے گھروں کا ماحول بگڑا ہوا ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شوہر بھی اب غلطیاں پوری طرح کرنے لگے۔ پورا دوش ہم عورت پر نہیں دے سکتے، کیونکہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی۔ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آئے گی۔ چھٹی چیز یہ ہے، اپنے گھر والوں کو اپنا قیمتی وقت دیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں گھر کے اندر ماحول سکون ہو، سکون سے آپ رہیں، تو اپنا وقت بھی دیا کریں۔ ہوتا ایسا ہے کہ 4 گھنٹے لوگ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد یا کاروبار سے اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اپنا وقت نہ اپنی بیوی کو دیتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں، نہ اپنے بھائی بہن کو دیتے ہیں، نہ اپنے ماں باپ کو دیتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ یہ ہوگا کہ تم وہاں وقت دے رہے ہو، یہاں وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کامیابی کس میں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں۔ امسک علیک لسانک، اگر کامیابی چاہتے ہو زبان کو لگام دو،
اور دوسری چیز ہے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہا کرو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بیان فرمائی کہ اپنے گھر میں رہا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ کو وقت دو۔ انسان گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ جورو دیکھنا، وہ بچے دیکھنا۔ بازار میں گئے تو ہاں آنکھوں کی ٹھنڈک، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی برقعے میں کبھی بغیر برقعے میں، کبھی گانے چل رہے ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ انسان رنگ رلیوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنے گھر کو سکون کو برباد کر کے سکون گھر کے باہر تلاش رہا ہے۔ اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیجئے، اور گھر میں ٹائم دینے کا مطلب یہ کہ جورو بلاری کھانا، ہاں موبائل میں لگا ہوا ہے، کیا ہے گیم کھیل رہا ہے۔ ارے یہ کہاں سکون ملے گا؟ یہ تو پریشانیاں اور بڑھ جائیں گے۔ جب سے موبائل آیا ہے، میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں، ہم لوگ اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، ماں باپ کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی لیے گھر کا ماحول پرسکون نہیں ہے، پورے ماحول کے اندر گڑبڑ ہے۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ اولاد کی تربیت میاں بیوی دونوں مل کر کریں، تب جا کر کے اولاد کی تربیت بھی ہوگی، گھر کا ماحول بھی اچھا بنے گا۔ بچہ پاس ہو جاتا ہے تو سارے کے سارے خوش ہو جاتے ہیں، بچہ فیل ہو جاتا ہے تو پورے گلی محلے کے اندر جو ہے وہ بچہ بھی منہ نہیں دکھاتا، ماں باپ بھی بولتے ہیں نہیں ریزلٹ آنے والا ہے، ارے پوچھتے رزلٹ آ گیا، بولے نہیں فیل ہو گیا۔ ماحول بگڑ جاتا ہے، وہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ماں اور باپ دونوں مل کر کے اگر بچے کی صحیح انداز سے تربیت کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں جو ہے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور آگے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ زیب و زینت کی چیز بھی ہے، یہ فتنہ بھی ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ چاقو لے کر پیاز، ٹماٹر، لیمو اور فلاں فلاں سبزی کاٹتے ہیں، یا چاقو لے کر کے آپ جو ہے کسی کی گردن کاٹتے ہیں۔ آپ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو یہ بچے بڑے بن کر کے آپ کے گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور اگر آپ نے تربیت صحیح نہیں کی، اپنے اولاد کو صحیح طریقے سے سنبھالا نہیں، تو پھر یہی بچے آپ کو بڑے ہونے کے بعد آپ 2 گالیاں دیتے تھے تو یہ 4 گالیاں دینے لگے گا، اگر 4 دیتے تھے آپ تو 8 دینے لگے گا، اگر 8 دیتے ہیں تو آپ یہ 16 دینے لگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تربیت اس ماحول کے اندر ہوئی ہے، گھر کا جو سکون ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ اس کے ذمہ دار ایک تو عورت ہے، کیونکہ عورت کے پاس جو ہے وہ بچے زیادہ رہتے ہیں، اور یہاں ساتھ دینے کے لیے شوہر کی بھی ضرورت ہے۔ اور 8ویں چیز یہ ہے صبر اور شکر سے کام لیں۔ زندگی کے اندر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی مشکلیں آتی ہیں، کبھی خوشیاں آتی ہیں، تو ہر معاملے کے اندر جو ہے صبر اور شکر سے کام لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا۔ یہ زندگی کے 2 اہم چیزیں ہیں کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی مشکلیں پریشانیاں دے رہا ہے تو وہ صبر کرے، اور مشکلیں آتی ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور اگر خوشی پہنچتی ہے تکبر اور گھمنڈ میں نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تحفۃ العروس، مولانا محمود استنبولی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ یہ کتاب عربی میں ہے، مولانا نصیر احمد ملی انہوں نے اس کتاب کو اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیٹیوں کو تحفے میں، شادیوں میں، نکاح میں دی جانے والی کتاب ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان نکاح کر چکے ہیں یا جو نکاح کرنے والے ہیں اس کتاب کو کم سے کم 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ کتاب کا نام ہے تحفۃ العروس، بڑی پیاری کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے صبر اور شکر کے تعلق سے، وہی واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کر دیتا ہوں۔ مصر کے ایک علاقے میں ایک مسجد کے امام صاحب تھے، اور بالکل وہ کالے کلوٹے تھے، حبشی تھے۔ مسجد کے امام تھے لیکن کالے کلوٹے حبشی تھے، لیکن ان کی بیوی بڑی خوبصورت تھی۔ گلی محلے کی عورتوں نے اس کو چھیڑا
اور چھیڑنے کے بعد کہا کہ تم اتنی خوبصورت ہیں آپا، تمہارے شوہر کو دیکھو کالے کلوٹے ہیں، حبشی ہیں، تمہاری زندگی کیسے چلتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا ہماری زندگی دو چیزوں سے چلتی ہے۔ اس عورت نے کہا کہ ہماری زندگی دو چیزوں سے چلتی ہے، جب میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہوں تو صبر کر لیتی ہوں، اور جب میرے شوہر مجھے دیکھتے ہیں تو وہ شکر کرتے ہیں۔ صبر اور شکر کے ذریعے سے ہماری زندگی چل رہی ہے۔ اور یہاں بتا دوں، ایک ہوتی ہے ارینج میرج اور دوسری ہوتی ہے بھگوڑی میرج۔ سمجھ گئے؟ ہاں، بہت سمجھدار ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ رائچور والے۔ ارینج میرج مطلب ماں باپ لڑکی کو دیکھتے ہیں، لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے، گھر والے پسند کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ارینج میرج ہوتی ہے، اور اس طریقے سے نکاح ہوتا ہے، اجنبیت رہتی ہے، یہ زندگی بہت دیر تک چلتی ہے۔ اور دوسرے ہوتی ہے کورٹ میرج، یا دوسرے معنی میں، اچھا یہاں ایک چیز مجھے تعجب لگتی ہے، ایک جگہ واقعہ سننے کو ملا، اور یہ حقیقی ہے، کوئی بناوٹی واقعہ نہیں ہے۔ گاؤں میں پورا مشہور ہو گیا، لوگ کہتے ہیں نا فلاں لڑکا فلاں لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا، وہ گاؤں میں یہ مشہور تھا، فلاں لڑکی فلاں لڑکے کو بھگا کو لے گئی۔ میں نے پوچھا ایسا کیا؟ بولے لڑکا بھگا کر کے لے جاتا ہے تو پیسے اس کا انتظام کر کے، اب وہ لڑکی کیا کری، ماں کے پورے کی پورے زیور اٹھائی اور سیدھے لڑکے کے گھر کے پچھواڑے میں گئی، نکلیں گے، بولا میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے میرے پاس، کہاں جائیں گے؟ بولے دیکھ اماں کے پورے زیور چرا کو لیں، چل بھاگیں گے۔ یہ بھاگنے بھگانے کا چکر بہت زیادہ چل رہا ہے۔ بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنے لڑکوں کی حفاظت کرو، ان کی نگرانی کرو، ان کی تربیت کرو۔ یہ مولوی لوگ جو چلاتے ہیں نا اپنے بیانات میں، اپنے واعظ و نصیحت میں، محفلوں میں، خطبات میں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار ہم ہیں، اس کی ذمہ دار سرپرست ہیں، اس کے ذمہ دار والدین ہیں۔ اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ڈگریاں دے رہے ہیں، اور سوشل میڈیا سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ ابھی تقریباً ہفتے بھر سے سوشل میڈیا کے اندر ایک ویڈیو گھوم رہا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہے کہ بیٹی، اور وہ بھی کہاں، پولیس اسٹیشن میں، بیٹی اللہ کے واسطے تو یہ کام مت کر۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے میں اب بالغ ہو گئی ابا، 18-20 سال میری عمر ہو گئی، میری مرضی ہے میں شادی کر سکتی ہوں، میں تمہاری بات نہیں مانتی۔ باپ ہاتھ جوڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بیٹی میری بات مان لے۔ ذرا سوچو اور غور کرو، ہماری بیٹیوں کے اندر یہ جرأت کہاں سے آئی، یہ ہمت کہاں سے آئی؟ یہ بے دینی اور یہ بے رخی اور تعلیم اور تربیت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری بیٹیاں ہمیں دھتکار رہی ہیں، ہمیں انکار کر رہی ہیں، اور ہمارے گھروں کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہی ہیں۔ اس کی ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم یوں نہیں کہتے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو، بلکہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت اہم اور ضروری ہے۔ نویں چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، روزہ رکھیں، جو بھی نیک کام ہو سکتے ہیں اپنے گھروں کے اندر کریں۔ نماز پڑھنے سے خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت سے سکون والی زندگی اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے، ذکر و اذکار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو سکون پہنچاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے۔ روزہ رکھیں، خیر و برکتیں آئیں گی زندگی کے اندر۔ اگر آپ عبادت کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکتوں کے ساتھ ساتھ سکون اور اطمینان کی زندگی بھی نصیب کرے گا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ مختلف طرق سے موجود ہے، اور دیگر احادیث کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد وغیرہ میں بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں جا رہے تھے، چلتے رہے، رات بھر چلتے رہے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ تھکان ہو رہی ہے، اور صحابہ اکرام کے بارے میں بھی سوچا کہ یہ بھی تھکے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، یہاں پہ ٹینٹ مار دو، رات میں یہاں پہ گزارتے ہیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم آگے جو ہے سفر کریں گے۔ صحابہ اکرام سارے کے سارے جو ہے ٹینٹ لگاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے سونے کے لیے جا رہے ہو، فجر کی نماز کے لیے کون جگائے گا؟ سارے خاموش ہو گئے۔ بلال کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں آپ کو جگاؤں گا۔
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تھکے ہوئے تھے. جب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں چلے گئے, صحابہ کرام اپنے خیمے اپنے ٹینٹ میں چلے گئے, بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھومتے رہے. ان کو بھی تھکان تھی. ٹینٹ کے ایک بمبو سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے, آنکھ بند ہونے لگی, بیٹھ گئے. ایسے بیٹھے ایسے سوئے, بیٹھ کر کے سورج کی شعاعیں, سورج کی روشنی ان کے آنکھوں پر پڑی ہوئی ہے, لیکن یہ سو رہے ہیں. سورج نکل چکا ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں, سارے صحابہ کرام سو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہیں, پردہ ہٹا کر خیمے کا دیکھتے ہیں تو سورج نکلا ہوا ہے. نبی کی زندگی کی پہلی اور یہ آخری نماز تھی جو فجر سورج نکلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں, اين بلال, ارے بلال کہاں چلا گیا؟ اس نے تو وعدہ کیا تھا فجر کو جگائیں گے, سورج نکل چکا ہے. ہڑبڑا کر کے اٹھتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کے نبی, بندہ حاضر ہے, فرمائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بلال, تم نے فجر کو جگانے کی بات کہی تھی, آخر کیا ہو گیا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار سے, بڑے ادب سے, اپنی زبان میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. اے اللہ کے نبی, جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. جس رب نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ یہاں سے ٹنٹ اکھاڑو, نکالو یہاں سے, نکلو. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ارحلوا من هذه الوادی, اس وادی سے نکل جاؤ, فإن فيه شیطانا, کیونکہ اس وادی کے اندر شیطان ہے, یہ شیطانی جگہ ہے, یہاں سے نکلو. صحابہ کرام نکلے, دوسری جگہ گئے, بلال نے آزادی, نبی نے نماز پڑھا, یہ سارے صحابہ کرام نے نماز پڑھی. یہ نبی کی زندگی کی پہلی نماز تھی جو سورج نکلنے کے بعد آپ نے ادا کی. دو چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ قوال جو لوگ کہتے ہیں نا, قوالی کے اندر جب تک بلال اذان نہیں دیتا تھا سورج نہیں نکلتا تھا. یہاں بلال سو رہا ہے لیکن سورج نکلا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قوالی جھوٹی ہے. نبی کی حدیث, نبی کا فرمان, ارے بولو جی کچھ تو, ہاں یہ بات یاد رکھو, قوالی دین نہیں ہے, قوالی اسلام نہیں ہے, قوالی شریعت نہیں ہے. شریعت کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلال جب تک اذان نہیں دیتے تھے سورج نہیں نکلتا تھا, اب جہاں انتقال ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 14 سال ہو چکے ہیں, سورج نکل رہا ہے کہ نہیں؟ یہاں رائچور میں سورج نہیں نکلتا؟ ارے بولو نا جی, پھر سورج نکل رہا ہے نا 1400 سال بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کسی کا محتاج نہیں ہے, وہ کس کے تابع ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ, اب یہ بات غور کرنے والی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد آپ نے پڑھی, آپ کی نماز قضا ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نکلو کیونکہ یہ شیطانی جگہ ہے. ایک مرتبہ فجر نہ پڑھنے پر آپ نے کہا کہ یہ شیطانی جگہ ہے. ہمارے گھروں میں فجر کی نماز ہی نہیں ہوتی, وہ کون سی جگہ ہے؟ اب جس گھر میں شیطان ہو, ابلیس ہو, پوری کی پوری اس کی ٹیم بیٹھی ہوئی ہو, سکون ملے گا؟ اب نہیں بول رہے, دیکھو, او بولو رائچور والو, سکون ملے گا؟ نہیں. رات کے 12 بجے تک آن لائن, رات کے 3 بجے تک آن لائن, صبح کے 4, 4:30, 5 بجے تک آن لائن, 5 بجے کے بعد آف لائن. ہم تو صرف نیٹ ورک سے آف لائن ہو رہے ہیں, اگر دنیا سے ہی آف لائن ہو گئے تو کیا ہوگا ہمارا؟ کیا منہ لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ اس لیے نمازوں کی پابندی کرو, عبادت کرو, اگر اپنے گھروں کے اندر سکون والا ماحول بنانا چاہتے ہو. 10ویں اور آخری بات, اسی پر اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سکون آپ کو ملے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر کے اندر سکون نہیں ہے, دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ میری زندگی میں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. اب دعائیں کرنے کے لیے سب سے پہلے نماز پڑھنا ہوگا, اذکار کرنا ہوگا, قرآن کی تلاوت کرنا ہوگا, استغفار کرنا ہوگا, صدقہ و خیرات کرنا ہوگا, بھلائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا ہوگا. پھر اس کے بعد اگر ہم دعائیں کریں گے تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر کے مشکلوں کو دور کرنے والا, آسانیوں میں تبدیل کرنے والا ہے. یونس علیہ السلام نے دعا کی تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
صحیح بخاری کی روایت ہے، انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن بندہ کسی مشکل کسی پریشانی میں پھنستا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو بھی ویسے دور کرتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی مشکل کو دور کیا تھا۔ ہم دعا کرتے نہیں ہیں، اور یہ بھی دعا ہمیں ہمیشہ بار بار کرتے رہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ یہ دعائیں ہیں، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ گھر کا ماحول پرسکون کیسے ہونا چاہیے، عورت کا کردار کیسے ہونا چاہیے، اس کے اندر کیسے مرد کو بھی جو ہے اس سکون والے ماحول کے اندر کیسے زندگی گزارنے کے لیے کیسے اصول اپنانے چاہیے۔ 10 باتیں کل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ یہ تمام باتیں سب سے پہلے میرے لیے، آپ سب کے لیے اور ہر مسلمان بھائی اور بہن کے لیے ہیں۔ میں آخر میں جمعیت اہل حدیث اور مسجد توحید کے ذمہ داروں کا اور علماء کرام کا میں شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان نصیب فرما۔ ہمارے گھروں کے اندر اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی اولاد کی صحیح انداز سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔